سائل کہتا ہے کہ میں جیو نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، کیا ایسے ٹیلی ویژن ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا میرے لیے جائز ہے؟ سائل کہتا ہے کہ میں عقیدتاً موحد ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن شوقیہ طور پر کچھ دن کے لیے کسی شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے گلے اور ہاتھ میں کوئی کڑے پہن سکتا ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ سائل کہتا ہے کہ میں جیو نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، تو کیا ایسے ٹیلی ویژن ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا میرے لیے جائز ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بڑا اچھا اصول سمجھایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام، بھلائی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں مدد نہ کرو۔ کسی بھی ایسے ادارے میں کام کرنا جہاں برائی اور اچھائی دونوں موجود ہوں اور آپ کو برائی کی بھی سپورٹ کرنی پڑے، ان کی بھی مدد کرنی پڑے، وہاں پہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کریں، گناہ کے کام میں مدد نہ کریں۔ تو ایسے چینلز جس پہ گانے، فلمیں، ڈرامے، بے پرد عورتیں، قوالیاں، شرکیہ پروگرام یہ سارے چلتے ہوں، وہاں پہ کسی اہل ایمان کے لیے، موحد کے لیے اس چینل میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اور روزگار تلاش کرے، یا اگر وہ اسی فیلڈ کا ماہر ہے تو پھر اسلامک چینلز جیسے ہمارا پیغام ٹی وی ہے، جس پر الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایسے لوگ جنہیں اللہ نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے تو وہ دینی چینلز پر رابطہ کریں اور وہاں پہ جاب تلاش کریں۔ ایسا ٹی وی چینل جس پہ کفر، شرک، بے حیائی، بے دینی، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں کہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، کہنے کو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور الزامات لگانا، لیکن یہ کفر اور شرک کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر وہاں پہ قوالیاں نشر ہوتی ہیں، وہاں پہ اہل شرک کو سٹیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر کفریہ پیغام نشر ہوتے ہیں، اور آپ ایک ملازم ہیں، آپ کو وہ پروگرام ارینج کرنا ہے، آپ اگر کیمرہ مین ہے، ریکارڈ کرنا ہے، تو آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ جسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے، جو توحید کو سمجھ لے، پھر وہ کسی شرکیہ کفریہ پروگرام میں شامل نہ ہو، اس کی مدد نہ کرے، بلکہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرے، نہ کہ اللہ کے دین کو مٹانے اور گدلا کرنے کی تحریک میں حصہ ڈالے۔ سائل کہتا ہے کہ میں عقیدتاً موحد ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن شوقیہ طور پر کچھ دن کے لیے کسی شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے گلے اور ہاتھ میں کوئی کڑے پہن سکتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو زیور شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی زینت ہے۔ عورت گلے میں ہار پہنتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، کڑے پہنتی ہے، خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی جب تک گلے میں لاکٹ نہ پہن لوں، ہاتھ میں کوئی کنگن نہ پہن لوں تو میری بھی خوبصورتی پوری نہیں ہوتی، معنی یہ وہ اسلام پہ راضی نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو مرد بنایا ہے، اور مردوں کی خوبصورتی چہرے کے اس
اور رونق باوقار تاج کے ذریعے اللہ نے مردوں کو حسن دیا. وہ داڑھی شیو کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، گلے میں کوئی لاکٹ پہن لیتے ہیں کسی کے نام کا، اور سمجھتے ہیں کہ بالکل اب میں خوبصورت نوجوان لگ رہا ہوں. وہ حقیقت میں اسے اپنی مردانگی پسند نہیں ہے، اس کا بس نہیں چلتا بیچارہ کسی طرح زنانہ بن جائے. اگر تو ہاتھوں میں کوئی کڑے پہنے، کوئی پتھر پہنے، بھلے وہ انگوٹھی کی صورت میں پہن لے، یا اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ یہ انگوٹھی، یہ کڑا، یہ چین، اس کے پہننے سے فلاں مرض، فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں شاہ صاحب نے پڑھ کر دیا ہے، اس نے پھونک مار کے دی ہے، تو پھر تو وہ تو عقیدے سے گیا، بد عقیدہ ہو گیا. نہ پتھروں میں شفا ہے، نہ دھاتوں میں شفا ہے، نہ پیروں کی پھونکے مارے ہوئے کالے دھاگوں میں شفا ہے، بلکہ جو اس طرح کی چیز کو لٹکاتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اگر تو کوئی عقیدے کی لحاظ سے پہنتا ہے، جی یہ زمرد پہن لیا، یاقوت پہن لیا، فیروزہ پتھر پہن لیا، میری فلاں 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 بیماریوں کا علاج ہو گیا، تو یہ تو بد عقیدہ ہے. یہ پتھروں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے. لیکن ایک شخص ایسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ خوبصورتی کے لیے ہاتھوں میں پہنتا ہے، چین گلے میں پہنتا ہے، تو یہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں کی مشابہت کر کے اللہ کی لعنت کا حقدار بن رہا. مسلمان مردوں میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ کفار کی فلمیں دیکھ کے، ان کے پروگرام دیکھ کے، ان کافر اداکاراؤں کو دیکھ کے، ان کے ہاتھ میں پڑے ہوئے یہ سارے سسٹم دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں خوبصورتی ہے. تو پھر اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ اگر آپ نے اپنا آئیڈیل امام الانبیاء کو بنایا ہے، امام کائنات کو بنایا ہے، امام اعظم کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ درس نہیں ہے. آپ کسی کافر کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں، ویسے ہیئر سٹائل بنا رہے ہیں، ویسا ڈریس پہن رہے ہیں، اس کی تقلید میں چلے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تو آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی کیونکہ آپ نے کسی فلم میں کسی ظالم مجرم کو دیکھا اور اس کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہے، اور آپ اس کے لباس سے، اس کی حرکات سے، اس کے ڈائلاگ سے، اس کے ڈریس سے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ نے بھی ویسا ہی بننا شروع کر دیا، تو معنی یہ ہوا کہ آپ اہل شرک اور اہل کفر اور اہل فساد کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہی روپ اپنا رہے ہیں. تو جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جب یہ سوال کیا جائے کہ آپ جس جیسی شکل و صورت بنا رہے ہیں، کہ آپ کا جی چاہتا ہے قیامت کے دن آپ اور وہ اکٹھے ہوں، گیا گزرا مسلمان بھی ہو، گیا گزرا مسلمان بھی ہو، نام کا مسلمان بھی ہو، اسے فلمی دنیا کے کسی بندے کا نام لے کر کہو کہ آپ کا جی چاہتا ہے قیامت کے دن جہاں وہ ہوگا آپ بھی وہاں ہو، وہ کہے گا جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ دعا کریں اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ ہے. بھائی جب آپ کے دل سے دعا یہ نکلتی ہے کہ قیامت کے دن میں اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں، انبیاء کے ساتھ ہوں، جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں، تو پھر اپنے عمل بھی انہی لوگوں جیسے بنانے کی کوشش کرو. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں تو اپنے دل سے فتویٰ لیجئے. کیا کبھی آپ کے دل نے یہ پکار بلند کی کہ کاش قیامت کے دن جہاں فلاں اداکار اور اداکارہ ہوں تو مجھے بھی اللہ اس کے پڑوس میں ہی جگہ دے دے، بس مزے ہیں، وہ گاتی رہے گی میں سنتا رہوں گا. گیا گزرا مسلمان بھی یہ دعا نہیں کرے گا. تو معنی کیا کہ اس کی فطرت سلیم تسلیم کرتی ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ آخرت میں اکٹھے ہونے کی دعا انسان کے دل سے نکلے.